توبہ اسی لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو تم سب کے سب مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ان قریب کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی توبہ کو بھی رب ذوالجلال نے فرمایا تمہاری کامیابی کی سیڑھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بہت سارے مرض جسم پر لگ جائیں تو علاج اگر نہیں کرانا چاہتے ہو، ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چاہتے ہو، پرہیز کرنا نہیں چاہتے ہو، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیماریاں کئی لگ گئی اور تم چاہتے بھی نہیں کہ علاج کرائیں، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے عزیزو، آج ہزاروں بیماریاں ہمارے معاشرے میں گھر کر چکی ہیں، اور ان بیماریوں کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر کے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اور میرا مولا فرماتا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ کس چیز سے توبہ کرنے والے ہیں آپ؟ کسی کو اگر ایسا لگتا ہے میرے کیا گناہ ہے، میرے عزیزو اس قدر بوجھ ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آج کی رات کسی کو غرور اور گھمنڈ بھی نہ آئے کہ میں نے رمضان کی پوری تراویح پڑھ لی ہے، پورے روزے رکھ لیے، میرا کیا ہے۔ حساب کتاب میں اگر ہم عدل کے ترازو پر تولے جائیں تو پتہ نہیں ایک ہی روزے میں پھنس جائیں۔ اس لیے اور بھی دیگر بہت ساری بیماریاں گھر کر چکی ہیں۔ آج کی رات توبہ کرنا ہے اے نوجوانوں، لوٹ آؤ، تمہارا رب تمہارے انتظار میں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا ہے۔ صحرا میں، صحرا آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، ڈیزرٹ۔ ہم دیکھیں افریقہ کے صحرا اور مصر کے صحرا کو 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر تک ایک درخت بھی نہیں نظر آتا، چاروں طرف سے میدان، آسمان ایسا لگتا ہے کہ زمین سے لگا ہوا ہے، جس طرف بھی منہ کرو راستہ تو کچھ ہے نہیں، ریت میں چلنا ہے۔ تو صحرا کی موت بھی مشہور ہے تاریخ میں، اگر کوئی صحرا میں بھٹک جاتا تو پیاس کی شدت سے وہ صحرا میں مر جاتے، ہزاروں کی لاشیں وہاں ریت میں پڑی رہتی ہیں، راستہ بھٹک جاتے تھے، کیونکہ وہاں کوئی راستہ بنا ہوا ہے، ڈائریکشن پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جانا ہے، جس طرف بھی جاؤ سیدھا ہی لگتا ہے۔ صحرا میں ایک بندہ سفر کر رہا ہے، حضور نے مثالاً عرض کیا، ارشاد فرمایا مثال کے ساتھ۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ اپنی اونٹنی کے ساتھ، اپنے ساز و سامان کے ساتھ صحرا میں سفر کر رہا تھا، بیچ میں راستے میں تھک گیا اور سونے کے لیے ایک جگہ بیٹھا، سویا تو سو کر جب بیدار ہوا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان سمیت غائب ہے، پورا اس کا توشہ دان، سارا ساز و سامان اور اونٹنی کے ساتھ غائب ہے۔ اب سفر کرے گا کیسے، صحرا میں جائے گا کدھر؟ اٹھنے کے بعد بہت تلاشا، اس کا اونٹ اسے نہیں ملا، نہ اس کا ساز و سامان، بھوک بھی شدت کی، پیاس بھی شدت کی۔ اب سفر اس کے لیے موت کا قریب کا وقت ہے، تھک گیا۔ میرے عزیزوں، واپس وہ تھک ہار کر کے ایک جگہ سویا، ایک جگہ سو گیا، اور جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس کھڑی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، یہ مثال عربوں کو دی گئی تھی کیونکہ وہ اونٹ کے سفر کو بھی جانتے تھے اور صحرا کو بھی جانتے تھے۔ حضور نے پوچھا صحابہ سے، اس اونٹنی والے کو کتنی خوشی ہوگی، تھک ہار کر کے ساری امیدیں ختم ہو گئی تھی، پھر اچانک اس کو ساز و سامان کے ساتھ اس کی سواری مل گئی تو کتنی خوشی ہوگی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس کی زندگی کی وہ سب سے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ اس کی کھوئی ہوئی چیز مل گئی، اس کا راستہ اب آسان ہو جائے گا، اس کے زندہ رہنے کی امیدیں جاگ گئی۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बिला तशबीह व बिला तमसील, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा, इससे ज्यादा खुशी जब बंदा गुनाहों से तौबा करके आता है तो मौला खुश होता है कि मेरा बंदा मेरे पास वापस आ गया, मेरा बंदा मेरे पास वापस आ गया। और रब तबारक व तआला फरिश्तों पर रश्क फरमाता है, जब भटका हुआ कोई वापस अपने रास्ते पर आता है तो रहमान खुश होता है। मेरे अजीजों, मैंने ये भी पढ़ा, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी बदअमालियों की वजह से ये पूरी कायनात की हर चीज खफा होती है। आप क्या समझते हैं कि ये दरख्त तुम्हें सलाम कर रहे होते हैं, ये जमीन या आसमान तुम्हें दुआएं दे रहे होते हैं? ये हमारे गुनाहों को अपने सामने आंखों से देख करके अल्लाह की बारगाह में कहते, मौला तू इन्हें हिलाक क्यों नहीं करता? जमीन भी कहती है कि मौला तू हुक्म दे, मैं फट जाऊं और अंदर इनको समो लूं। यहां तक कि फरमाया गया, समंदर रोजाना जलाल में आता है गुनाहों की कसरत की वजह से। ये जो अय्याशियां जमीन पर करते हैं बंदे, अल्लाह की जमीन है, सल्तनत उसकी है, हुकूमत उसी की है, खाते उसी का हो, पीते उसी का हो, और नाफरमानी उसी की जमीन पर। तो समंदर रोजाना 2 मरतबा जलाल में आता है, गुस्से में आता है, और बाहर निकल करके आता है, कहता है मौला तू मुझे हुक्म दे दे, इजाजत दे दे, मैं ऐसी तबाही लाऊंगा कि इनके घरों के छतें उखड़ जाएं और इनका निशान खत्म हो जाए। रब तबारक व तआला का हुक्म होता है, समंदर तू वापस चला जा, मैं अपने बंदों के तौबा का इंतजार कर रहा हूं। समंदर को वापस कर दिया जाता है। आप देखें, पानी उबाल खाता है, मौजें थपेड़े मारते हुए किनारे तक आती हैं और फिर चली जाती हैं, फिर चली जाती हैं। बुजुर्गों ने फरमाया, रोजाना समंदर इजाजत मांगता है कि इनके गुनाहों की पादाश में मैं इन्हें तबाह कर दूं, लेकिन मेरे अजीजों वो रहमान है जो अपने बंदों से माओं से ज्यादा प्यार करता है, माओं से ज्यादा रहम फरमाता है। ये वीडियो आप लोगों को कितना यूजफुल लगा आप कमेंट में बताने की ज़रूर कोशिश करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।